وزیر میری سلطنت میں جا کر اعلان کر دو اور کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کے آؤ جو کہ مجھے کہانی سنا سکے. کہانی ایسی ہو کہ سچ ہو تو مکمل سچ ہو، پر جھوٹ ہو تو مکمل جھوٹ ہو. اچھا بادشاہ سلامت، کہانی سنانے والے کو انعام بھی دیا جائے گا؟ ہاں، میں اپنی آدھی سلطنت اس کا نام کروں گا. دو حکم بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت، بندہ حاضر ہے. بادشاہ کو ایسی کہانی سناؤ جو سچ ہو تو مکمل سچ ہو، اور اگر جھوٹ ہو تو مکمل جھوٹ ہو. بادشاہ سلامت، مجھے سچی کہانی نہیں آتی، لیکن جھوٹ میں بڑے اعتماد کے ساتھ بول سکتا ہوں. واہ 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 واہ، پر اگر تمہاری کہانی میں ذرا سا بھی سچ ہوا تو تمہیں سزا دی جائے گی. بادشاہ کو کہانی سناؤ. اگر بادشاہ کو تمہاری کہانی پسند آئی تو تمہیں انعام ملے گا. بادشاہ سلامت، جب میرا باپ پیدا ہوا تو اس وقت میں 16 سال کا تھا. بادشاہ سلامت، جھوٹی کہانی ہے، جھوٹی. میرا ابو میری اماں کو روز تنگ کرتا تھا، روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا. میں روز اپنے ابو کو گود میں اٹھا لیتا تھا. ایک دن میری امی نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنے ابو کو دکان سے چیز لا کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے امی. جب میں اپنے ابو کو لے کر چیز والی دکان پر پہنچا تو وہاں پر بہت زیادہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، جس میں ٹافیاں، بسکٹ اور انڈے بھی تھے. انڈا دیکھنے کے بعد مجھے میرے ابو نے کہا کہ مجھے انڈا لے کر دو. میں نے ابو سے پوچھا ابو آپ انڈے کا کیا کریں گے؟ بہت محنت کرنے کے بعد آخرکار میں نے اسے انڈا لے کر دے ہی دیا. جب ہم نے انڈا خرید لیا تو ابو ضد کرنے لگے کہ انڈا میں اٹھاؤں گا. میں نے ابو سے بات کی کہ ابو آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ انڈا اٹھائیں گے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ابو ضد کا پکا تھا. اس نے کہا انڈا میں ہی اٹھاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے انڈا اٹھا لو. انڈا اٹھانے کے بعد جب میں نے اپنے ابا کو گود میں اٹھا کر گھر پہنچا تو انڈا دروازے میں گر گیا اور انڈا ٹوٹ گیا. اچھا پھر؟ اس انڈے کے ٹوٹنے کے بعد میرا ابا ساری رات زوروں قطار روتا رہا، اور جو وہ انڈا ٹوٹا تھا اس میں سے ایک مرغی کا بچہ نکلا جو کہ 3 کلوٹی دانوں کے کھا گیا. اور دیکھتے ہی دیکھے وہ مرغا جوان ہو گیا اور اونٹ کی طرح بڑا ہو گیا. 3 کلوٹی دانوں کی کھا گئی. اور مزے کی بات، وہی مرغی 3 کلوٹی دانے کھا کر اونٹ کی طرح بڑی ہو گئی تھی. جب وہ مرغی کا بچہ ایک اونٹ بن گیا تو ہم نے اس کے اوپر لکڑیاں لادنا شروع کر دی. گھر سے لے کر جنگل میں اور جنگل سے لے کر گھر تک ہم لکڑیاں لے کے آتے جاتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے جسم پر ایک زخم ہو گیا. اس کے بعد ہم اسے حکیم کے پاس لے کر گئے. حکیم نے اسے باداموں کی دوائی بنا کر دی. وہ دوائی ہم نے مرغی کے پروں پر لگانی تھی. ہم روزانہ رات کو اس دوائی کو اس کے پروں پر لگا کر سو جاتے تھے. صبح کو تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا تھا. ایک دن جب ہم وہ دوائی اس کے جسم پر لگا کر سو گئے، صبح اٹھ کے کیا دیکھتے ہیں اس کے جسم کے پروں سے ایک بہت بڑا بادام کا درخت نکلا ہوا ہے. بادشاہ سلامت، نیچے نیچے ادھر ہے. بادشاہ سلامت، بادام کے درخت کو دیکھنے کے بعد ابو ضد کرنے لگے کہ مجھے بادام توڑ کر دو. آخرکار میں نے ایک وٹا اٹھایا اور بادام کو دے مارا. بادام تو نیچے آ گیا لیکن وٹا اوپر ہی رہ گیا. ابا کو تو جیسے تیسے میں نے راضی کر لیا، لیکن درخت کے اوپر 4 ایکڑ زمین بن گئی. 4 ایکڑ زمین، وہ بھی درخت پر؟ ہاں بادشاہ سلامت، جو وٹا میں نے مارا تھا نا وہ درخت پہ جا کے 4 ایکڑ زمین بن گیا. بادشاہ سلامت، اس کے بعد میں ایک ٹریکٹر لے کر درخت کے اوپر چڑھ گیا تاکہ اس 4 ایکڑ زمین پر ہل چلا سکوں اور زمین کی بجائی کر سکوں. 1.5 من کے جھوٹ بول رہی ہے. بادشاہ سلامت، جھوٹی کہانی ہے، جھوٹی. بادشاہ سلامت، جس زمین پر ہم نے ہل چلائے تھے نا اس کے اوپر ہم نے تلوں کی بجائی کی. جب فصل تیار ہو گئی تو ابا نے کہا اس فصل کو بیچ دو. تو آخرکار اس فصل میں سے تقریباً 5 بوری تل نکلے، لیکن اس میں سے صرف اور صرف 1 تل کا دانہ کم ہو گیا، جس کے اوپر ابا نے چیخنا، رونا، پیٹنا، چلانا شروع کر دیا کہ اس کو ایک دانے کو ڈھونڈو. پھر میں نے کیا کیا، پورے شہر کو اکٹھا کیا اور تل کے ایک دانے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا. کیا دیکھتا ہوں وہ تل کا ایک دانہ ایک چھوٹی سی کیڑی لے کر جا رہی تھی. اچھا، تل کے ایک دانے کے لیے پورا شہر اکٹھا کر لیا. وزیر، میرا دل کرتا ہے اسے انعام میں پھانسی نہ لگا دوں. خیر، کہانی تو میں نے سن لی، اچھی تھی. بادشاہ سلامت، آپ نے انعام دینا ہے یا میں جاؤں؟ انعام تو میں تمہیں دیتا ہوں، اور اگر آئندہ کے بعد تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں سچ مچ کی پھانسی لگا دوں گا. اللہ کے بندے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچ، جھوٹ مت بولا کر.